اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ سورۃ الاحزاب قرآن کریم کی ترتیب مصحف کے اعتبار سے 33ویں سورہ ہے، جو مدنی سورہ ہے۔ سن 5 ہجری کے آخر میں نازل ہوئی، غزوہ احزاب کے بعد۔ اس کی کل 73 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ ان میں سے 30 آیات اور 3 رکوع جز نمبر 21 اتلو ما اوحی میں آتے ہیں، اور بقیہ 43 آیات اور 6 رکوع 22ویں جز ومن یقنت میں آتے ہیں۔ اس کا پس منظر مختصراً سمجھ لیتے ہیں تاکہ پھر اس صورت کو سمجھنے میں ہمارے لیے بڑی آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ وقت وہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام نہایت مشکل اور آزمائش کی کیفیت سے دوچار تھے، کیونکہ قریش مکہ، غطفان اور پورے عرب کے مشرکین مل کر اسلام کو مٹانے کی آخری کوشش کرنے کے لیے 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ ان کی مدد مدینہ کے یہود اور منافقین بھی کر رہے تھے، جیسا کہ اسی صورت میں آگے آ رہا ہے۔ اسی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانہ جاہلیت کی کچھ ایسی رسومات کو ختم کرنے کا حکم ملا اللہ کی طرف سے، جو اس وقت سب لوگوں کے ہاں مسلمہ تھیں اور رائج تھیں۔ مثلاً بیوی کو اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ تو میری ماں ہے تو اسے مستقل ماں سمجھا جاتا تھا، اور بیوی وہ اس کی نہ رہتی۔ یہ ایک بڑی بری رسم تھی جو عرب کے معاشرے میں رواج پا چکی تھی۔ اس کے بعد منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا، اور اس کی بیوی کو اپنی بہو کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ اس کو وارث بھی بنا دیا جاتا تھا۔ نبوت سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، متبنہ کہتے ہیں اسے۔ جس بچے کو کوئی شخص پال لیتا اور اسے اپنے بیٹے کی طرح کا درجہ دیتا تو وہ اسی کا بیٹا بن جاتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تو لوگ انہیں کہا کرتے تھے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ ان کے اصلی باپ کا نام تھا حارثہ، زید بن حارثہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ کو آزاد کر دیا تھا، غلامی سے ان کو آزادی دے دی تھی۔ لیکن عرب کے معاشرے میں یہ دستور بھی تھا کہ اگر کسی غلام کو اس کا مالک آزاد کر دے تب بھی اس شخص کو حقیر سمجھا جاتا تھا اور اسے آزاد لوگوں کا درجہ نہیں دیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس رسم کو توڑا اور اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا نہایت اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اور آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام زید سے زینب کا نکاح کر دیا، تاکہ لوگوں میں یہ بات جو رواج پا چکی تھی کہ غلام اگر آزاد ہو جائے تب بھی وہ ہماری طرح کے معیار کا نہیں ہو سکتا، تو اس رسم کو ختم کیا گیا کہ اپنی پھوپھی زاد بہن کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ کے ساتھ کر دیا۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اللہ رب العزت کو جو منظور تھا سو منظور تھا کہ زید اور زینب کا نباہ نہ ہو سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہے زید کو، اتق اللہ وامسک علیک زوجک، اللہ سے ڈر، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ، اسے نہ چھوڑ۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا وہی جو اللہ رب العزت نے تقدیر میں لکھا کہ زید نے زینب کو طلاق دے دی۔ اب طلاق ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ زینب نے زید سے نکاح کر کے اتنی بڑی قربانی دی تھی کہ ایک
عالی خاندان کی عورت، آزاد عورت، وہ آزاد کردہ غلام کو قبول کرتی ہے صرف اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ بھیجا ہے۔ آپ نے سوچا اور اس بات کا فیصلہ فرمایا کہ اب میں زینب سے نکاح کر لیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر فرمایا زید سے کہ تم جا کر زینب سے اس معاملے پر بات کرو اور میرا پیغام زینب کو دو۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا۔ یہ بات سمجھ لیجئے گا، پردے کا حکم سورہ احزاب میں آیا۔ اس بات سے زید پر اتنا اثر ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں زینب کو دیکھ نہیں سکا، میرے دل میں اتنا رعب بیٹھ گیا کہ یہ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننے جا رہی۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ دوسری طرف کیا اور کہا کہ زینب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں کوئی کام نہیں کرتی جب تک اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں، میں پہلے استخارہ کروں گی اور پھر جواب دوں گی۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں میں ہی فیصلہ فرما دیا، اور سورہ احزاب میں آگے آئے گا وَزَوَّجْنَاكَهَا، ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے نکاح فرما دیا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں دیگر ازواج مطہرات سے کہ تمہارا نکاح تو تمہارے گھر والوں نے کیا، میرا نکاح اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں داخل ہو گئے، کیونکہ اب وہ بیوی بن چکی تھیں اور بیوی سے اجازت نہیں لی جاتی۔ اس طرح سے متبنہ کی رسم کو بالکل ختم کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا آغاز اس